ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جیسا کہ آپ کو میں نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے تو آپ سلام کہہ سکتے ہیں، کہنا بھی چاہیے، مگر یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ اونچی آواز سے کہیں، یہ غلط ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، جو آخری صف ہے اس نے آپ کا سلام سن لیا تو کافی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بڑا انفرادی سلام کہتے ہیں۔ یہ عموماً اکثر مسجدوں میں کہ بندہ مسجد میں اتنا اونچا بول رہا ہے کہ ہر بندے نے پریشان ہو کر پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کون آیا ہے۔ یہ کیسا سلام ہے؟ سلام میں بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ اتنی اونچی آواز سے سلام کہنا یہ اسلام کے ادب کے خلاف۔ جس طرح نماز میں اونچی آمین کہتے ہیں یہ سنت ہے، مگر چیخ کر تو نہیں، درمیانی آواز سے کہیں گے۔ اسی طرح سلام بھی درمیانی آواز سے کہیں گے۔ آپ دوران خطبہ آئے ہیں تو داخل ہوئے، جو بھائی پاس بیٹھے تھے انہوں نے آپ کا سلام سن لیا تو کافی ہے، ضروری نہیں کہ پوری مسجد سنیں گی تو تسلی ہوگی۔ ایک یہ بات۔ تو جو لوگ منع کرتے ہیں نماز میں سلام سے، وہ نبی پاک کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خواہ وہ فقہ حنفی ہے جو کوئی بھی ہے۔ ہم ایسی فقہ کو نہیں مانتے جو حدیث کے خلاف ہے، اور پابندی لگائی ہے کہ جی سلام نہیں کہنا مسجد میں آپ۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ مسجد میں سلام نہیں کہنا تو کہاں کہنا؟ تو اس کی اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ، دوران خطبہ جب آپ بھائی آتے ہیں تو آپ سلام کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ کئی دفعہ میں نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں اور ابھی خطبہ جاری ہے تو آپ بیٹھیں گے نہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد آپ کو پڑھنی چاہیے، یہ مسجد کا حق ہے۔ جو بھائی اس میں لاپرواہی کرتے ہیں وہ گویا کہ پہلا کام انہوں نے بے ادبی کا کر لیا کہ اللہ کے گھر میں آئے اور بغیر نماز پڑھے بیٹھ گئے، یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے۔ مسجد کا ادب ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں آئیں، اگر جماعت کھڑی ہے تو مل جائیں، جماعت نہیں کھڑی تو آپ پھر اپنی 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھیں گے۔ ویسے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، نبی پاک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔